أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قابل صدر احترام میرے عزیز وقار دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں آپ کے سامنے میت کے غسل دینے کا طریقہ انشاءاللہ سے آپ کے سامنے پیش کروں گا. اسی والے سے کسی ایک بہن نے بھی سوال کیا اور بھائی نے بھی سوال کیا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ ہم کس طرح سے جو ہے اپنے مردے کو غسل دے سکتے ہیں، اور کفن، مرد کا مسنون کفن کیا ہے اور عورت کا مسنون کفن کیا ہے. اس حوالے سے بھی ذرا میں وضاحت کروں گا، ذرا سماعت فرمائے محبت سے. بھائی اگر آپ مرد میں سے یا عورتوں میں سے اگر کوئی بھی شخص اگر کوئی بھی اپنے مردے کو غسل دے رہا ہے تو غسل دینے کے لیے مسنون طریقہ ہے. ایک سائل نے سوال کیا کہ ہم اگر کسی مردے کو غسل دے رہے ہیں، اگر ہم مسنون طریقے کے مطابق نہیں دے سکتے، اگر کچھ آگے پیچھے ہو جاتا ہے سنتوں میں، کیا غسل ہو جاتی ہے یا نہیں ہو جاتی؟ بھائی جواب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے کسی بھی مردے کو غسل دے رہا ہے تو غسل دینے سے پہلے یہ ہے کہ جب مردے کو لٹایا جائے تو سب سے پہلے اس کو استنجا کرایا جائے. اس طرح سے کوئی بھی شخص استنجا کرتا ہے. پھر استنجا کرانے کے بعد پھر سر سے لے کر تمام بدن کو ایک دفعہ سارے پانی سے اچھی طرح سے اس کو دھو لیا جائے کہ اس کا سارا بدن تر ہو جائے. تو اس کے ساتھ یہ ہے کہ اس کے سر کے بالوں کو حتمہ خوشبو ہوتا ہے، اس حتمہ خوشبو سے اس کے سر کے تمام بالوں کو اچھی طرح سے دھو لیا جائے، یعنی کہ اس کے سارے بالوں سے خوشبو آنی چاہیے. تو اس کے بعد اس کو دائیں کروٹ پہ یعنی بائیں کروٹ پہ اس کو جو ہے لیٹا کر، بائیں کروٹ کی طرف اس کو لیٹا کر اس کے دائیں جو ہے پیٹھ کی طرف سے دائیں طرف کو دھونا چاہیے. پھر اس کو دائیں طرف کروٹ کی طرف کر کے اس کے بائیں طرف کی پیٹھ کے حصے کو دھویا جائے. پھر اس کو کسی بھی سہارے سے بٹھا کر مردے کو اس کے پیٹ کو تھوڑا سا دائیں کی طرف سے بائیں کی طرف سے اس کو تھوڑا سا زور دینا چاہیے، جس سے اس کی جو بھی گندگی اس کے پیٹ میں موجود ہوگی وہ نکل جائے گی. پھر اس کے بعد اس کو دھو لیا جائے. اس کو دوبارہ سے وضو وغیرہ اور غسل دینے کی ضرورت نہیں ہے. اب یہ ہے کہ اس کے ساتھ تمام بدن پہ اچھی طرح سے پانی بہا کر اس کو جو ہے بیری کے پتوں کے ساتھ پانی جو ہے گرم کر کے بیری کے پتوں کا، پھر اس بیری کے پتوں کے میں اس پانی کے ساتھ اس کے سارے جسم کو اچھی طرح سے دھو لیا جائے. اب یہ ہے کہ سنت کے موافق اگر غسل نہیں رضا کے پیچھے ہو جاتی ہے تو غسل ہو جاتی ہے. کوئی اس کے اندر ممنوع بات نہیں ہے کہ غسل نہیں ہوگی. کوئی آگے پیچھے اگر کسی نے جو ہے پہلے وضو کرا دیا بعد میں غسل کرا دیا، یا پہلے اس نے غسل کرا دی اور آخر میں اس نے وضو کرا دیا، ہاں ہو جاتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر کسی نے جو ہے پہلے اس حتمہ سے اس کے سر کے بالوں کو دھو لیا اور بعد میں اس نے ایسی ترتیب کر لی، ہاں بات یاد آ رہی کہ ہم نے استنجا نہیں کرایا تو اس کے پیٹ کو زور دے کر اس کو استنجا کرا دیا جائے، غسل ہو جاتی ہے. اس کے اندر کوئی بھی اوپر نیچ بات نہیں ہے. اب یہ ایک سائل نے سوال کیا ہے کہ مسنون کفن کا مسنون جو ہے مسنون کفن کیا ہے؟ مسنون کفن مرد کا جدا ہے اور عورتوں کا جدا ہے. مردوں کے لیے صرف 3 کپڑے مسنون ہیں. مردوں کے لیے کتنے کپڑے؟ 3 کپڑے مسنون ہیں. سب سے اول مسنون طریقہ مردوں کے لیے کفن یہ ہے کہ ایک کفنی ہوتا ہے جس کو جو ہے نیچے سے بچھا دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. دوسرا ہوتا ہے ازار اور تیسرا ہوتا ہے چادر. اب کفنی کیا ہے کہ کفنی گردن سے لے کر ٹخنوں تک، جو کہ قمیص کی طرح ہوتی ہے، کفنی گردن سے لے کر ٹخنوں تک ایک قمیص کی جیسا بنایا جاتا ہے، اس کو پہنا دیا جاتا ہے. اور دوسرے نمبر پہ ہے ازار، ٹھیک ہے بھائی. ازار ہوتا ہے یہ اس کو سر سے لے کر ان کے پاؤں تک ایک قسم کا چادر ہوتا ہے، اس کو تہمت بھی جسے ہم کہتے ہیں، یعنی کہ وہ پہنا جاتا ہے. اور دوسرا ہوتا ہے چادر، جو ازار کے نیچے ہوتی ہے، بڑی سی لمبی سی، جو چادر سے تھوڑا سا لمبا ہوتا ہے، یعنی کہ جس سے جو ہے بعد میں مردے کو اچھی طرح سے لپیٹا جائے. اور عورت کے لیے 5 کپڑے ہوتی ہیں. عورت کے لیے 5 کپڑے. سب سے اول کہ عورت کے لیے دوپٹہ، اور دوسرے نمبر پہ سینہ بند، اور تیسرے نمبر پہ ازار، چوتھے نمبر پہ چادر،
اور 5ویں نمبر پہ جو ہوتی ہے یعنی کہ یہ کفنی، اور یعنی کہ یہ 5ویں نمبر پہ سب سے نمبر پہ دوپٹہ ہے۔ دوپٹہ جو ہے نا زیادہ لمبے ہونے کی ضرورت نہیں ہے، دوپٹہ یعنی کہ چھوٹا سا بھی ہو سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جو سینہ بند ہے وہ سینے سے لے کر ٹخنوں تک ہوتا ہے، تو سینے سے ٹخنوں تک یعنی کہ یہ ہوتا ہے یہ سینہ بند اس کا۔ اور وضاحت کی ہے کہ یہ میں نے کفنی بتایا کہ گردن سے لے کر ٹخنوں تک یہ کفنی ہوتی ہے۔ ازار یعنی تہبند، ازار میں نے بتایا کہ ازار یعنی تہبند ہے، یہ سر سے لے کر پاؤں تک ہوتا ہے۔ ازار یعنی تہبند ہے، یہ سر سے لے کر پاؤں تک ہوتا ہے۔ اور میں نے بتایا کہ چادر یعنی کہ جو نیچے بچھائی جاتی ہے وہ صرف ازار سے ایک ہاتھ یا 2 ہاتھ لمبی ہوتی ہے کہ اگر مردے کو جب اس میں لپیٹا جائے تو اچھی طرح سے اس کو باندھ سکیں، یعنی کہ ایک ہاتھ یعنی کہ تہمت سے تھوڑا سا لمبا ہونا چاہیے۔ البتہ اگر اتنا ہو کہ میت اچھی طرح سے لپٹ جائے، اتنا ازار بڑا ہو، ٹھیک ہے، اتنا چادر بڑا ہو کہ اچھی طرح سے میت اس میں لپٹ سکیں۔ اور دوپٹہ ایک ہاتھ کا ہوتا، میں نے بتا دیا، دوپٹہ ایک ہاتھ، جیسے ایک ہاتھ ہے نا، دوپٹہ ایک ہاتھ کا ہوتا ہے، اور سینہ سے یعنی کہ ہوتا ہے یہ سینے سے لے کر رانوں تک، میں نے بتایا سینے سے لے کر رانوں تک یہ عورتوں کے لیے ہے، یہ پہنتے ہیں جی۔ بھائی ایک سائل نے سوال کیا کہ بھئی لڑکیوں اور لڑکیوں کے کفن کی تعداد کیا ہے؟ بچی ہیں، صغیر ہیں، لڑکیوں اور لڑکوں کی کفن کی تعداد کیا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ بھئی لڑکوں اور لڑکیوں کا کفن بھئی جیسے بھی ہوتا ہے موافق تو بہتر ہے، لیکن ان کے لیے کچھ 2 کپڑے ہوں تو ہو جاتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر صغیر چھوٹا بچہ ہے تو ہاں، اگر جس طرح سے بڑوں کو کفن دیتے اگر اسی طرح سے بنایا جائے تو بہتر ہے۔ تو اس کے لیے یہ نہیں کہ ان کی کفن کم ہے، 2 کپڑوں میں بھی ان کو لپٹ کر ان کا جو ہے نا اگر ان کو دفنایا جاتا ہے تو ان کو ہو جاتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے جی۔ ایک سائل نے سوال کیا کہ بھئی غیر محرم مرد کا چہرہ عورتیں نہیں دیکھ سکتے یا دیکھ سکتے ہیں، کہ ایک غیر محرم مرد فوت ہو گئے اور عورتیں اس کو دیکھ سکتی ہیں، یا ایک عورت غیر محرم فوت ہو گئی ہے، کیا اس کو غیر محرم مرد دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں بھائی، غیر محرم عورتوں کو جس طرح سے زندگی میں دیکھنا حرام ہے، اس طرح سے جو ہے نا وہ مرنے کے بعد بھی ان کو دیکھنا بالکل حرام اور قطعی حرام ہے۔ لیکن اگر عورت تو مرد کا چہرہ نہیں دیکھ سکتی، لیکن اگر غیر محرم مرد کے لیے عورت کا چہرہ بالکل دیکھنا حرام ہے اور حرام و ناجائز ہے۔ اس میں بہت احتیاط کرنی چاہیے مردوں کو کہ اگر کسی عورت کا جنازہ آ جائے، وہاں اگر چہرہ دکھایا جاتا ہے تو اس کو نہ دیکھا جائے۔ ہاں، اگر مردوں کا چہرہ دکھایا جا رہا ہے تو غیر محرم عورتوں کو بھی حکم ہے کہ وہ بھی اس غیر محرم مرد کا چہرہ جس طرح سے زندگی کی حیات زندگی میں نہیں دیکھ سکتی تھی، تو اسی طرح سے وہ اگر مرنے کے بعد بھی اس کا چہرہ وہ نہیں دیکھ سکتی۔ پھر سائل سوال کرتا ہے کہ بھئی بیوی اپنے خاوند کو غسل دے سکتی یا نہیں؟ ہاں، شوہر کے مرنے کے بعد دونوں کا نکاح من العین یعنی کہ عدت تک قائم اور دائم ہوتی ہے۔ جب عدت ختم ہو جاتی پھر جو ہے نا نکاح ختم ہو جاتی ہے۔ ہاں، اس صورت میں اگر کوئی موجود نہیں ہے تو شوہر کے نکاح میں ہوتی ہے، اسی لیے شوہر کے مرنے کے بعد اسے غسل وہ کیا کر سکتی ہے؟ وہ غسل دے سکتی ہے، کیونکہ وہ اس کے نکاح موجود ہے جب تک عدت ختم نہ ہو۔ تو اگر کوئی موجود نہیں ہے تو بیوی اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے، لیکن ہاں اگر بیوی فوت ہو جاتی ہے تو مرد اسے غسل نہیں دے سکتا۔ اللہ کریم سے دعا ہے رب العالمین ہمیں تمام مسائل کو اچھی طرح سے سمجھنے اور ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔